میرے بھائی ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے، یہ نقشہ ہے، تو اس کی بیس، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے، یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے، صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے۔ تو اگر یہی چیز عدالتوں سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھائی پھر تو بھاگو امریکہ جاؤ یار، یہاں کیا رکھا ہے؟ اپنی نجی زندگی میں اسلام کو تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہو آپ، تو سپیریئر۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالت کا خلا اسلام میں کالعدم، کسی کا بھی فقہ نہیں ہے، کسی فقہ میں نہیں ہے۔ تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ، ہاں وہ میں پہلے واقعہ بتا دوں، وہ خاتون آئی نا، میاں بیوی آئے کچھ دن پہلے، خاتون نے عدالت سے خلا لیا، یہ سمجھ کے بیٹھ گئی کہ طلاق ہو گئی ہے، بعد میں ارادہ ہوا دوبارہ ان پرانے والے سے شادی کرنی ہے، پھر فتویٰ لے رہی ہیں کہ پرانا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب موڈ ہو رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا۔ تو میں نے وہ جب ڈاکومنٹ پڑھے تو میں نے کہا تو صحیح نہیں ہوا، اس میں تو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں لگایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، جھوٹا الزام بھی کوئی ڈھنگ کا، میاں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا الزام بھی ایسا نہیں لگا جس کی بیس پر خلا بنتا ہو، سچی مچی کا بھی بنتا ہو، تو کچھ بھی نہیں ہے وہیں، بس میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، پتہ نہیں کتنے بچے ہو چکے تھے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اتنے بچے ہو گئے، اب نہیں بن پا رہی، عدالت نے فوراً کاغذ پکڑا دیا۔ میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہی ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دے، میں نے کہا نکاح ٹوٹا ہی کب ہے جو پڑھا دوں دوبارہ، نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے، میں نے کہا آپ کا میاں ہے بھائی وہ میاں بڑا خوش ہو رہا تھا یار، فری پھوکٹ میں مل رہی ہے۔ اب وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہیں کہ تو پھر یہ اتنے یہ کیا ہے یہ، میں نے کہا یہ بکری کو کھلا دیں جا کے آپ، اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں توحید عدالت کر رہا ہوں، آپ توہین اسلام کر رہے ہو بھائی۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں پاکستان کے قانون میں اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، قانون میں بڑی ویلیو ہے، اس کاغذ کی بیس پہ آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں، آپ کا وراثت میں حصہ ختم۔ میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کاغذ کی ویلیو نہیں ہے، تو ہم اسلام کو تھوڑی جج کے کہنے سے چینج کر دیں گے۔ اس پہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ، بحث کریں گے۔ یہ کیا ہے یہ تو جنرل مشرف نے ایک ڈنڈے کی طاقت سے ایک اسلام کو، خلا کے قانون کو کیا ہے مشرف نے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فوج کی حمایت کرتا ہوں اور مشرف نے یہ کیا، اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ فلاں جیسے بہادری دکھائی، آپ بھی فوج کے خلاف بولو۔ میں فوج کی تعریف کرتا ہوں ایز اے ادارہ، باقی جنرل مشرف کے خلاف اگر بولنا بہادری ہے وہ ہم اس وقت بولے ہیں جب جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، صدر مملکت بھی تھے، اور اس وقت گرفتاریاں اب سے زیادہ ہو رہی تھیں۔ اس وقت ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے جنرل مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو یہ جو ہم آرمی کی تعریفیں کرتے ہیں نا، یہ آرمی کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں کرتے، نہ ہمیں آرمی سے ایک روپیہ ملتا ہے اس کا، نہ کوئی شاباشی ملتی ہے، کخ بھی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں لوگوں سے تھپکیاں لینے کے لیے، اپنے آپ پہ بہادری کا لیبل لگانے کے لیے، کہ لوگ کہیں گے حق پرست آدمی ہے، فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ لیکن جب ان کے فوجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مکھن میں سب سے آگے وہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مثالیں نہ دیا کریں کہ وہ فوج کے خلاف ڈٹ کے بولتا ہے تو آپ بھی ڈٹ جاؤ۔ وہ ڈٹ کے جو بول رہا ہے وہ اس سے ملک کو فائدہ کیا دے رہا ہے، وہ کنٹری کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ڈٹ کے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ لکیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جن لکیروں کی حفاظت، تو جغرافیائی لحاظ سے ان لکیروں کی حفاظت فوج کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ دنیا کے ہر کنٹری میں اپنی فورسز سے محبت سکھائی جاتی ہے سوائے پاکستان کے۔ یہاں اینکر ٹی وی میں ہر اینکر بیٹھ کے فورسز کے خلاف بولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی لکیریں ان کو پسند ہے ہی نہیں، کیونکہ نظریاتی بیس پہ ہے نا ملک، ان کو کیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے، ان کو کیا، ان کا کیا اس سے، تو یہ اپنی ڈھرک نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ باقی افراد میں خامیاں وہ تو ہیں بھائی، جنرل مشرف کو تو ہم کبھی پسند نہیں کرتے، بیڑا غرق کر دیا ڈنڈے کی زور سے، بہت سے الٹے سیدھے
لیکن اس وقت دیکھ لو جنرل مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا. آج جو فوج کے خلاف صبح و شام بول رہے ہیں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے وہی تھے, اس وقت ساتھ دے رہے تھے جب مشرف صاحب غلط کر رہے تھے. تو بہادری کے لیبل پبلک کے سامنے لگوانا بہت آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا. بہادری یہ ہوتی ہے کہ عوام جو کہہ رہی ہے آپ اس کے خلاف چل کے دکھاؤ. میں جو بات کر رہا ہوں عوام اس کو قبول نہیں کر رہی, کیونکہ عوام کو غلط پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں, اور ہر سطح پہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی, سیاسی لیڈر بھی, سب کے اپنے مفاد ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو جنرل مشرف نے یہ دھاندلی کی, ایک ڈکٹیٹر بن کے عدالت میں غیر شرعی قانون ڈنڈے کے زور سے, کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جائے, تو مشرف نے کہا یہ کروں گا تو مولوی سارے پیچھے پڑ جائیں گے, عورت کو خلا کر ایسا رائٹ دے دو کہ اس میں شوہر کی پرمیشن ضروری نہ ہو, اور اس میں شوہر کا برا ہونا بھی ضروری نہ ہو. شوہر اگر برا ہے پھر تو عورت کو حق ہے, برائی کے بھی کچھ درجات ہیں, ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی برائی ہو, سگریٹ پیتا ہے تو جناب طلاق لے لی. تو مشرف نے یہ گڑبڑ کی, جنرل مشرف نے, کہ لا میں یہ تبدیلی کر دی, نوٹس جاری کر دیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے گی تو عدالت اسے خلا کی ڈگری دے گی, چاہے اس کے میاں میں کوئی خرابی نہ ہو. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کے خلاف کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی, جو اس وقت اٹھانے کا ٹائم تھا. سمجھتے ہو, ہم تو چیخ رہے تھے, ہم کوئی بہت نیک نہیں ہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو چیخ رہے تھے اس وقت بھی, ممبر پہ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے, تو سب خاموش. تو سیاسی جماعتوں کو پر آپ دیں, ووٹ دیں, محبت کریں, ان پر ایمان نہ لے کر آؤ میرے بھائی. سمجھ رہے ہو, کوئی اتنے نیک نہیں ہیں, یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہوتے. سب ان کے اپنے مفاد پہلے, باقی سب چیزیں بعد میں. تو ہاں ان سے کام نکلواؤ, آپ جو اچھے اچھے کام نکلوا سکتے ہو آپ وہ نکلواؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جس سیاسی جماعت میں اس کو چھوڑ دو. آپ اگر آپ کوئی خیر کا کام کروا سکتے ہو کرواؤ بھائی ان سے, کیونکہ انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, چابی تو انہی کے پاس ہے. لیکن ان کی محبت میں اندھے مت ہو, اندھے مت ہو ان کی محبت. یہ آپ کو آپس میں لڑوا کے کل ایک میز پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں. سمجھ رہے ہو, یہی فوج کل بری تھی آج اچھی ہو جائے گی, آج اچھی ہے کل بری ہو جائے گی, پھر پرسوں دوبارہ اچھی ہو جائے گی, ترسوں دوبارہ بری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو, جب فوج ان کے لیے ہاتھ بڑھائے گی نا, آؤ تو یہ بہت اچھی فوج, یہی آرمی بہت زبردست, ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. اسی سے اتحاد قوم کا وسیع تر مفاد ہوگا. تو ان کے کہنے پر آپ اپنے کنٹری کے خلاف چلتے ہو یار. مجھے بتاؤ جو بیچارہ فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, جو فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, اگر وہ پیچھے گالیاں سنے گا کہ فوج ایسی فوج ایسی, تو اس کو موٹیویشن ملے گی کہ یار اس قوم کے لیے میں لڑوں جو ہمیں صبح شام ہمیں برا بلا کہتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم فوجیوں کے نہیں, ہم آفیسرز کو کہہ رہے ہیں برا بلا, یعنی سب کو, سب آفیسر کو. تو وہ جو فوجی لڑ رہا ہے وہ تو آفیسر کے کہنے پہ لڑ رہا ہے. وہ کہہ کہ جب یہ سارے ہی گندے ہیں, ادارہ ہی برا ہے, تو میں کیوں لڑوں بھائی اس قوم کے لیے, کیوں قربانی دوں. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. باقی 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خیر میں اب جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو لکیریں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں اور سب کچھ صرف اس لیے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, اسلام, اسی کے لیے قربانیاں ہیں, اسی کے لیے. اور اسلام حقیقی معنوں میں آئے گا تو یہ سارا نیچے کا سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے.